پتہ نہیں کیوں اس ہستی کا ذکر نہیں ہوتا، لوگ کیوں نہیں کرتے، کم علمی ہے یا لا علمی ہے یا کوئی اور وجہ ہے۔ سرکار عبداللہ ابن جعفر طیار، آپ سلامت ہیں، کیا ہستی ہے۔ میں ہمیشہ مشکل پسند بندہ رہا ہوں، مشکل سے مشکل عنوان پہ ہاتھ ڈالتا ہوں۔ میرا جی ہے کوئی کہے اس ہستی پہ پڑھ تو پھر اشراف پڑھ کے بتاؤں کہ دیکھو اب پڑھنا شروع کر رہا ہوں۔ اتنی بڑی ہستی ہے، صرف دو باتیں بتاؤں گا، آگے خود سوچنا کہ یہاں سے اگر بات شروع ہو رہی ہے تو جائے گی کہاں۔ تاریخ خاموش نہیں ہے، زبانیں خاموش ہیں، کیوں؟ لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔ جب پڑھتے نہیں ہیں تو پڑھیں گے کیسے؟ پڑھنے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے۔ کون ہے یہ؟ سرکار عبداللہ، بیٹے کس کے؟ سرکار جعفر طیار کے۔ اب یہ ذہن میں رکھنا، آپ آگے لے کے آ رہا ہوں میں آپ کو، باقی آپ کو پتا ہے، لیکن اب میں نے دو چیزوں سے پردہ اٹھانا۔ اب بزرگ پہلے جواب دیں گے، پھر ان کی تائید میں جلدی سے سب بچے بھی بولیں گے۔ قفو پتہ کیا ہوتا ہے؟ قفو، قاف واو، قفو، قفو کیا؟ آپ کے دین کی بنیاد جو سورہ ہے نا، اس میں سے ایک سورہ جو ہے قفو، اس میں اس کا ذکر ہے، سورہ توحید میں، قفو من احد ہے نا۔ کیا معنی ہے اس کے؟ ہم سر، برابر۔ سورہ توحید ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ گواہی دیتا ہوں تیرا کوئی ہم سر نہیں ہے، کوئی تیرے برابر نہیں ہے۔ ہوں ابھی بھی اسی عنوان پہ، توحید پہ، اور اسی توحید پہ رہ کے مولا عبداللہ پڑھوں گا، توجہ رکھنا۔ قفو، قفو۔ اب آؤ، یہ قرآن سے دی، اب حدیث سے بتاؤں قفو کیا ہوتا ہے۔ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں قفو۔ یا علی، جی یا رسول اللہ، یا علی اگر ہو نہیں سکتا، لیکن ان جاہلوں کو بتانا چاہ رہا ہوں، اگر آپ نہ ہوتے میری بیٹی زہرا کا کوئی کفو نہیں تھا۔ اگر آپ نہ ہوتے تو میری بیٹی کا کوئی کفو نہیں تھا، مطلب آپ نہ ہوتے میری بیٹی کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، یعنی آپ میری بیٹی کے ہم سر ہیں، اسی لیے عقد ہوا ہے۔ یعنی اگر کوئی زہرا کے برابر ہے تو وہ علی ہے، اگر کوئی علی کے برابر ہے تو وہ زہرا ہے۔ یہ ہوتا ہے قفو۔ اب میں دینے لگا ہوں وہ جملہ جس جملے پہ سوچ لینا کہ عمارت کتنی بلند تعمیر ہو سکتی ہے۔ مجھے نہیں پتا تمہارے ذہن میں ثانی کا کیا مطلب ہے، تم شاید ثانی چھوٹے بڑے کو سمجھتے ہو۔ ثانی کہتے ہیں وہی جو پہلے تھا وہ دوبارہ ہوا، یہ اول وہ دوم، یہ پہلا یہ ثانی۔ یہ میری پاک بی بی انہی کے گھر پلٹ کے جب پھر سے زہرا آئی، جنہیں دنیا نے ثانیہ زہرا کہا، جسے تم بی بی زینب کہتے ہو، ادھر پہلی زہرا کا کفو اگر علی ہے تو ثانیہ زہرا کا کفو عبداللہ ہے، ماننا پڑے گا۔ عبداللہ کم از کم اپنے وقت کا علی ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بی بی سیدہ کے حضور گواہی دیتے ہائے علی۔ آپ سلامت رہیں۔ میں نے بہت ہمت کر کے پیر صاحب، میں نے بار بار پاک بی بی کا اسم مولا دہرایا، صرف اس لیے کہ میں نے ثانی سمجھانا تھا، ثانی سمجھانا۔ ثانی پاک بی بی ہے، ثانی پاک بی بی، تو جو ان کا کفو ہوگا وہ ثانی علی ہوگا نا، وہ ثانی علی ہوگا، وہ شجاعت ہر لحاظ سے، ہر لحاظ سے۔ کیوں؟ کیا فرق کر سکتے ہو پاک بی بی مخدومہ بنت محمد میں اور پاک بی بی مخدومہ بنت علی میں؟ کر سکتے ہو؟ کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں۔ تو اگر دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر دونوں کے کفو میں بھی کوئی فرق نہیں ہوگا۔
ویسے عبداللہ جیسے علی. یہ کس لیے کہہ رہا تھا؟ اب اصل جملہ آگے کہنا ہے میں نے، اصل جملہ آگے کہنا ہے. سینہ پھٹتا ہے، دل کرتا اس پھٹے ہوئے سینے سے اس انداز میں لاوا نکلے کہ تمام ان نجس ذہنوں کو رونتا ہوا نکل جائے. پیر صاحب آپ کے توسط سے دینے لگا ہوں ہر اس شخص کو جو آدمی سیادت کے اوپر علم گاڑ کے کھڑا. بند کرو گستاخی کا باب کہ پاک بی بی زینب عالیہ کے جوہر کون تھے؟ وہ جو بھی تھے ایسے سید تھے جیسے خود علی ہے. بسم اللہ. میں نوکر پیر صاحب، کوئی فرق نہیں امارت کے بارے میں کہ کیا تھا ان کے پاس. پہلا اونٹ ان کی تجارت کا مال کا. ایک جملہ اس سے آگے. بسم اللہ. جب جناب عبداللہ سرکار امیر ہے تو اولا محمد حسن و حسین ہے. آپ سلام کریں. بے شک. ایک جملہ اس سے آگے بسم اللہ. یہی آپ دوہرا دیں بسم اللہ. کہ جب سرکار عبداللہ جناب امیر کے ثانی ہے تو اولا محمد حسن و حسین کی اجازت رکھتے ہیں. بے شک بے شک بے شک ایسا ہی ہے. یہاں فرق نہیں ہے. بے شک ایسا ہے. میرا محترم بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. اگر میرا مولا عبداللہ ثانی علی ہیں تو اون محمد ثانی حسنین کریمین ہے. بے شک ایسا ہی ہے. کون جیتا آگے بھی کچھ پڑھوں لیکن بس بتانا صرف یہ مقصود تھا کہ یہ وہ ہستی ہیں جن پہ اگر نہیں پڑھا جاتا اس کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ ہے نہیں. کیا کچھ نہیں ہے. حسرت تھی. کس نے لکھا نام؟ بس ایک جملہ لو بات ختم. عبداللہ نام کس نے رکھا ہے؟ خود رسول اللہ نے رکھا. رسول اللہ کی حیات میں تشریف لائے تھے. خود رسول اللہ نے رکھا. اور جب سرکار جعفر تیار لے کے آئے نا گھر اور رسول اللہ سے کہا کہ دیکھیے شہزادہ تشریف لائے تو رسول اللہ نے ہاتھوں میں لیا. خوش بھی ہوئے، آنکھوں میں پانی بھی آیا. جناب عبداللہ جناب جعفر تیار نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس وقت آنکھوں میں پانی کا آگے یہ جملہ غور سے سن لینا خدا کی قسم. پہلے اتنی بڑی آپ نے فضیلت کو سینے سے لگایا، میری دعا ہے بی بی آپ سے راضی رہیں گی ہمیشہ. اب یہ دوسرا جملہ اس کو سینے سے لگا اور رسول سدا راضی رہیں گے آپ سے. یہ وہ ہستی ہیں کہ میں کیا بتاؤں. رسول کی آنکھوں میں پانی دیکھ کے جب جعفر تیار مولا نے پوچھا نا اس وقت کیا محل ہے آپ کی آنکھوں میں پانی کا، کیا بتاؤں میں تمہیں جعفر تیار. میں منتظر تھا جانے کب سے. میرے گھرانے میں جو بھی بچہ آتا تھا میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں اپنے بابا عبداللہ سے کتنا پیار کرتا تھا. میرا دل تھا اپنے گھرانے میں آنے والے بچے کا نام عبداللہ رکھوں، لیکن میں منتظر تھا کہ کوئی عبداللہ جیسا ہو. کوئی شباہت میں مجھ محمد کا بابا ہو. کا جعفر تیار اس کو دیکھ کے لگتا ہے میرا بابا واپس آ گیا. اس کا نام عبداللہ ہے. اس کا نام عبداللہ ہے.